السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ایک تو ابھی جو میں یہ ولاگ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں تو اسی دوران عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے صحافیوں سے کیا بات چیت کی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم نے کبھی اور کیسا آنا ہے، بس انتظار کریے، جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ نے بہت اہم بات کی ہے کہ اس وقت تک جو پارٹی کی کارکنان ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہماری اوپر کافی زیادہ دباؤ ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے جو 10 لاکھ لوگوں کے سڑکوں پر نکالنے کے لیے جو تیاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کی جو حکمت عملی ہے، جو اپنی اسٹریٹجی کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں قاضی کی دلائی ہو گئی ہے، اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو قاضی پائیدیسا نے اس ملک کے ساتھ کیا، اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ کیا، اس ملک کے مستقبل، اس ملک کے فیوچر کے ساتھ جو کیا ہے، آج جسٹس قاضی پائیدیسا اس کو بھگت رہے ہیں۔ اور لندن برطانیہ میں جو کچھ کل رات ان کے ساتھ دیکھنے میں آیا اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ کل برطانیہ میں قاضی کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی دلائی کس کس نے کی۔ اس کے ساتھ مراد سعید صاحب نے ایک ایمرجنسی میں ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ مراد سعید صاحب نے اس ویڈیو پیغام میں کیا کہا ہے، وہ جو کلپس ہے، جو ویڈیو پیغام ہے یا آڈیو جو پیغام ہے مراد سعید صاحب نے اس میں کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اور جو انہوں نے پارٹی کی کارکنان اور جو پارٹی کی جو ذمہ وار ہے، جو اس وقت منظر عام پر اس وقت اہم کردار ادا کر رہی ہے اور لڑ رہی ہے اس سسٹم کے خلاف، اس فاشزم نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اسی حوالے سے انہوں نے ایک پیغام جاری کر دیا ہے۔ ہم نے کب اور کیسے آنا ہے، بس انتظار کریے، وقت یا جو عدالت یا پارلیمنٹ یہ نہیں، عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں اگر عوام یہ فیصلہ کرے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہ فیصلہ کرے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کب اور کیسے آنا ہے، بس انتظار کریں۔ عدالت یا پارلیمان نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا ہے، بلکہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو تقدیر کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں نہیں لے کے جانا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ جو اس وقت لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی طرف سے مجھ پر سب سے زیادہ دباؤ ہے اور پریشر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کال لیں تاکہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسی حوالے سے کہا کہ میڈیا سے جو گفتگو کرتی ہوئی کسی صحافی نے اسے سوال کیا کہ آپ کب اسلام آباد آئیں گے، تو ان نے ایک زبردست قسم کے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کب اور کیسے آنا ہے، بس آپ نے انتظار کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے نظام اتنے گر چکے ہیں کہ اب عدالتوں سے لوگوں کا جو اعتماد اٹھ چکا ہے، اب صرف عوام کی طرف پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے کہ عوام کب تیار ہوں گی۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے، اگر ان میں سے 2 یا 3 لاکھ لوگ بھی نکلیں گے تو یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ میں قاضی پائیدیسا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور کل آپ نے دیکھا کل رات جس طرح سے قاضی پائیدیسا میڈل ٹیمپل ہال میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تقریب کے لیے جا رہی تھی، تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ان کی خاص طور پر بہت زیادہ دلائی کی اور ان کو نشان عبرت بنا دیا، ان کو گالی بھی دی گئی، ان کو ایک ایسا میرے خیال میں جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں جسٹس جو گزری ہوئی جسٹس قاضی پائیدیسا ہے جو اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں، اس ملک کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کھیلا ہے، اصل میں لوگ ان کی اپنی دلوں کا بڑاس نکال رہے ہیں۔ اور جسٹس قاضی پائیدیسا جو ایکس سابق جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وہ اسی حوالے سے لوگوں نے ان کی جو مہمان نوازی کی ہے برطانیہ میں، وہ جو اس وقت ان کی جو ویڈیو کلپس وائرل ہے، جس طرح سے جسٹس قاضی پائیدیسا اپنا جو چہرہ چھپا رہے ہیں لوگ عوام سے، اوورسیز پاکستانیوں سے،
تو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے ان کی ایک شرمندگی کا مقام ہے اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جس طرح سے قاضی جو ہے نا، وقت کی قاضی جو اپنا آپ کو پیراون بیٹھ کر اپنے آپ کو پیراون سمجھ کر بیٹھی ہوئی ہے تھی، اور اب جو برطانیہ میں چلی گئی ہے، جو ایک وہ ایک میٹنگ میں جا رہی تھی اور ایک تقریب میں جا رہی تھی، تو اسی دوران اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو پکڑا، اور جو ان کی دھلائی کی گئی ہے، جو کار میں وہ چھپ رہے تھے، ان کی اس وقت جو ان کی ویڈیو ہے وہ صرف اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور لوگ ان کی طرح طرح کی مذاق اس وقت اڑا رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی جو پاکستان کے ساتھ ایسا کرے گا تو ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ایسا میرے خیال میں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان صرف ہماری نہیں ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، اور اگر پاکستان کے ساتھ کوئی غداری کرتے ہے، دو نمبری کرتا ہے، تو ان کی یہ جو ہے نا اس وقت جو کچھ انہوں نے کیا ہے پاکستان میں، تو ان کا یہی حقدار تو ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے جو پیغام بھجوا دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے مراد سعید صاحب نے کہا کہ آدھی رات میں عمران خان صاحب ویڈیو پیغام میں مراد سعید صاحب نے کہا کہ روز روز بیان جاری نہیں کر سکتا، میرا یہ پیغام لیڈرشپ اور کارکنان سن لے، میں ایمرجنسی میں یہ پیغام ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اب مراد سعید صاحب مزید کیا کہتے ہیں؟ مراد سعید صاحب مزید کہتے ہیں کہ آڈیو پیغام میں یہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے اور خاص طور پر نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے، آپ سب عہد کریں کہ مقصد سے نظر نہیں ہٹانے دیں گے، اپنا نشانہ سیدھا رکھے، آخری فیصلہ سڑکوں پر ہی ہوگا۔ اس وقت نظام سے پاکستان تحریک انصاف کا جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی نظام سے اتنی جو میرے خیال میں وہ جو اعتماد ہے وہ اٹھ چکا ہے پاکستانی عوام کا، کہ اس وقت مراد سعید صاحب رات کے اندھیرے میں یہ ایمرجنسی میں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو اس وقت ان کی جو صحت کے حوالے سے مسلسل جو خبریں گردش کر رہی ہے، تو اسی حوالے سے مراد سعید صاحب نے کہا کہ فیصلہ اب سڑکوں پر ہونا ہے، اور مزید جو ہے نا سوشل میڈیا پر نہیں رہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت کال آ سکتا ہے اور آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے ابھی جو میں یہ ولاگ ریکارڈ کرنے جاؤں تو اسی دوران عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اس نے آئینی پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان سے غداری کی ہے، مجھے جس طرح سے پنجرے میں بند رکھا ہے، ذہنی اذیت دی گئی ہے، یہ بہت ہی نیچے اور افسوسناک حرکت ہے، جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا ہے، سیل کی بجلی بھی بند کر دی گئی ہے، سیل میں گپا اندھیرا رکھا گیا ہے، 10 دن تک سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، ہفتے تک میری ڈاکٹر، فیملی اور وکلاء کو ملنے پر پابندی لگائی گئی، یہ سختیاں اور ٹارچر کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں، مگر میں اسی ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اس کے پیسے جائیداد سب باہر ہے، یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے ہی آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جب یہ وزیر اعظم تھا تو انہیں 22 دفعہ برطانیہ گیا تھا، اب تو ویسی بھی یہ 12ویں کھلاڑی بن چکے، اسی لیے اپنے وطن واپس سیدھا جا رہی ہے۔ انتظار سمجھوتہ کے حوالے سے انہیں بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اغوا پر تشدد تشویش ہے، یہ جبری گمشدگی میری ذات سے مخاصمت کا شائستہ ہے، ملک میں مکمل لاقانونیت کا راج ہے، میرے فوکل پرسن کی اغوا کو 21 دن ہو گئی ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ افسوس ہے کہ عدالت بھی خاموش ہے۔ یہ ابھی جو میں یہ ولاگ ریکارڈ کرنا جا رہا تھا تو اسی دوران عمران خان صاحب کا جو اڈیالہ جیل سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے جو ولاگ ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے، اگر ولاگ اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔